الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے ایک دو مثالیں پچھلے آڈیو میں ضالین ضلالت کے تعلق سے کہ کیسے لفظ جو ہے وہی ہے پر کس کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، کیا ترجمہ وہاں کرنا چاہیے۔ اب ایک چند باتیں اسی میں اور آگے چلتے ہیں اور ایک مثال دیتے ہیں تبیان القرآن میں۔ یہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 216 پر یہ آیات انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ الشعراء، آیت نمبر 20۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ضالین کا لفظ خود استعمال ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں بے خبروں میں سے تھا۔ یہ آپ سے جب ایک فرعون کی قوم کے ایک شخص کا قتل ہو گیا تو اس پر آپ نے یہ کہا۔ اب یہاں بھی کہہ دیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام گمراہ ہیں، ضالین کا لفظ آیا نا، بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، تو یہاں پر وہ معنی لیا جائے گا بے خبری میں ہو گیا۔ نبی کی شان بھی باقی رہے گی، قرآن کا معنی بھی ہو گیا کہ جان بوجھ کر نہیں کیا، بے خبری میں مجھ سے یہ قتل ہو گیا، میں نے یہ قتل کیا مجھ سے بے خبری میں ہو۔ نہیں، بس جو آیا وہ ترجمہ کر لو، سب برابر ہے۔ سب برابر نہیں ہوتے بھائی۔ انبیاء کی شان بہت اونچی ہے، انبیاء کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کو اپنے جیسا سمجھنا یہ سب سے بڑی بھول ہماری ہو گئی ہے۔ جو یہ وسوسہ ان لوگوں ہمارے بھائیوں کو جو شیطان نے دے دیا، جو بہک گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور دوسرے بھائیوں کو ہمارے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے گھر سے نہیں بتا رہا۔ اب دیکھیے اسی طریقے سے ایک اور آیت، بھولنے کا جو بھولنے کے میں نہیں، یعنی ایک ہی لفظ کئی کیسے الگ الگ معنی میں آتا ہے، وہ یہاں پر پیش کر رہا ہوں، ضروری تھا اس لیے۔ اب کئی انہوں نے آیات لکھی ہیں۔ یہ جب کوئی وصیت وغیرہ ہو تو اس میں حکم ہے کہ دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تو اس کے بارے میں ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ دیکھیں یہاں بھی تضل آیا ہے کہ ایک، یہاں گمراہی کے معنی میں نہیں استعمال ہوگا، وہ یہاں وہی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ ایک ہی لفظ ہے لیکن معنی الگ الگ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معنی جو ہے، معانی الگ الگ آتے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن تو انبیاء کے لیے تم وہ معانی لوگے جو انبیاء کی شان کے مطابق ہے، یہ نہیں کہ بس آ گیا قرآن میں تو فٹ کر دو اور وہی سب ہو رہا ہے۔ دیکھیے اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں گستاخانہ عبارات قرآن تو ہے ہی، اس کے علاوہ ایسے بھی دیکھیے کہ کیا کیا بول دیا جاتا ہے۔ ہماری تو زبان لڑکھڑاتی ہے۔ سرکار غریب نواز، خواجہ خواجگان، خواجہ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، بزرگ، سید، بڑا، قوم کا بڑا، اور بھی کئی معنی ہیں۔ اس میں سے ایک معنی ہے ہجڑا۔ اس میں سے اتنے سارے معانی ہیں، ان کو چھوڑ کر غریب نواز کو اس گندے معنی کے ساتھ میں یاد کہا جا، بالکل ویڈیو موجود ہے، اب دیکھیں تو بالکل صاف کہ وہ غریب خواجہ یعنی ہجڑا، وہ ہجڑے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے بیان موجود ہیں، بیان باقاعدہ معراج ربانی نے بالکل، اور اسی بار بامبے میں اس پر کیس ہوا تھا، یہاں سے تبھی بھاگا تھا۔ یہ ایسا دور چل رہا ہے، انبیاء کی گستاخی، اولیاء کی گستاخی، بس۔ اچھا خواجہ کو تو کہہ دیا ہجڑا، معاذ اللہ رب العالمین، وہ بھی کس بنا پر کہ ڈکشنریز میں لکھا ہے، دیکھو لغات میں دیکھ لو لکھا ہے، یہ ضرور لکھا ہے، لیکن اس کے پہلے جو دوسرے معانی ہیں وہ کہاں گئے؟
سید بھی لکھا ہے، قوم کا سردار بھی لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے، وہ نہیں پکڑنا ہے تو یعنی شہد کی مکھی نہیں بننا ہے، گندی مکھی بننا ہے جو پھولوں کو چھوڑ کر گندگی پر بیٹھتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، یہ گندی مکھیاں ہیں، زخموں پر بیٹھیں گی، نجاست پر بیٹھیں گی، ان کو اچھی، یہ وہی ہیں. یعنی اتنے اچھے معانی جو ہیں سب چھوڑ کر غلط معانی لے کر انبیاء کی گستاخی، اولیاء کی گستاخی کرنی ضروری ہے ان کے لیے. اچھا، خواجہ کو کہہ دیا ہجڑا، معاذ اللہ رب العالمین. اسی ڈکشنری میں تھوڑا نیچے جائیں گے تو خواجہ بزرگ لکھا رہتا ہے. وہ خواجہ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑے سردار، سب سے بڑے قوم کے سردار. اب وہاں پر بھی وہی مانا لوگے، معاذ اللہ رب العالمین، کافر نہیں ہو جائے گا انسان؟ سب سے بڑا ہجڑا اگر کہہ دیا جائے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کافر ہو جائے گا نا. کہ حضور کے بارے میں وہ لفظ اگر استعمال کر لے وہ ایمان سے ہی خارج. اسی کے ڈکشنریز اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے نیچے وہیں فوراً خواجہ بزرگ بھی آیا. وہاں اس کی آنکھ نہیں کھلی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. غریب نواز کے بارے میں یہ لفظ استعمال، یہ معنی لے رہا ہوں، تو یہی معنی حضور کے بارے میں اگر لے لیا تو کیا ہوگا؟ معاذ اللہ رب العالمین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت برا دور چل رہا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے. یہاں وہاں بھٹکے کہ ایمان کے اوپر حملے ہوئے، ایمان خطرے میں آیا، بس اللہ ہمارے ایمان کو اپنے حبیب کے صدقے میں پناہ میں رکھے. ایمان بھی اسی کا دیا ہوا، اسی کے حبیب کے صدقے و طفیل میں ایمان ملا، ایمان والے بنے. اب پروردگار اسی پیارے محبوب کے صدقے میں اپنے دیے ہوئے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر حملے سے، ہر چالاکی سے، ہر عیاری سے، لوگوں کی عیاریوں سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ ضلالت کے، ضالین کے، پہلے دعا پر آمین کہہ لیتے ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعا میں بار بار جو درود پڑھتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لو، آخر بھی درود پڑھ لو، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے جو درود ہے وہ درود اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو پہلے والا بھی مقبول ہوگا انشاءاللہ، بیچ میں ہماری دعا، آخر میں بھی درود شریف، تو یہ بھی مقبول. تو انشاءاللہ دونوں کے بیچ میں جو چیزیں مقبول ہیں ان کے بیچ میں دعا ہے، تو انشاءاللہ درودوں کے صدقے میں دعا بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ کتابوں میں لکھا ہے، تو وہی میں بار بار اسی لیے ہر دعا کے بعد درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اپنی عادت بنا لیں، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ضالین اس کے معنی جو ہیں الگ الگ، وہ میں نے اور بھی ہیں یہاں پہ، بس اس کو پھر آگے بڑھتے ہیں. چند ایک باتیں اور عرض کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ 7ویں آیت جو ہے یہ بھی سورہ فاتحہ کی مکمل ہوگی. ضالین، اس کے بارے میں بھی تفسیر کتابوں میں روایات ہیں کہ حضور سے جب عرض کیا گیا حضور ضالین کون ہے، یہ دونوں ساتھ میں کہ حضور مغضوب کون ہے. مغضوب کے بارے میں نے بتا دیا یہود ہیں. اس سے اور بھی لوگوں نے کہا کہ کافر ہیں اور بھٹکے جو گمراہ ہو گئے وہ مراد ہیں، الگ الگ. تو وہ سب ڈیٹیل ابھی نہیں بس ایک سمجھتے ہوئے چلنا ہے. صرف یہود ہی نہیں ہے، یہ بات بھی مان کے رکھیے کہ صرف یہود و نصارہ نہیں ہے، آج بھی جو ہوتے رہیں گے وہ بھی اس میں مراد ہے. جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. قیامت تک آتے رہیں گے اگر جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکتے رہیں گے. روایت جو احادیث میں جو ہے وہ اس وقت کے لیے تھی کہ یہود اور مغضوب کے اس میں آتے تھے، اور ضالین فرمایا یہ نصارہ ہیں. اب اس پر بھی بڑا پیارا فرمایا لوگوں نے کہ غضب، ان پر غضب کیوں اور ان کو بھٹکا ہوا کیوں کہا گیا.
یہود پر غضب کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو کچھ کیا دشمنی تو انہوں نے بھی نبھائی، نصرانیوں نے، انگریزوں نے بھی دشمنی نبھائی ہے، دشمنی دکھائی ہے، پر ان پر غضب اس لیے فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ عداوت میں کیا، نبیوں کی عداوت میں یہودیوں نے سب کچھ کر کے دکھایا، یہاں تک کہ قتل کیا، جنگیں کی، معاذ اللہ رب العالمین. اور انہوں نے محبت میں بڑھ گئی ہے، محبت اتنی کر دی کہ نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو عداوت کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس لیے ان کو مغضوب کہا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا. اچھا، غضب جو ہے وہ صرف تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ یہ غضب جو ہے وہ صرف کافروں پر ہے، مسلمانوں پر غضب نہیں ہوگا. مسلمانوں پر سزائیں ہوں گی، پر غضب ہو اللہ کا غضب، الامان والحفیظ ہو، کافروں کے ساتھ خاص ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اپنے عطاب سے بھی بچا لے، اپنی رحمت کے سائے میں ہی رکھے مسلمانوں کو ہمیشہ. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عرض کیا میں نے کہ مغضوب یہود اور نصارہ، انگریز جو ہیں وہ ضالین کے زمرے میں آتے ہیں. اب جو ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. دعا کیا کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جو بہکے ہوئے ہیں ان کے راستوں پر مت چلا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم. یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، یہ اللہ کے نیک بندے، ان پر اللہ کا انعام ہوا. انبیاء کرام کی بات خاص طور پر کر رہا ہوں میں یہاں پر کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا، ان کی راہ پر چلنے کی اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائی، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ان کی راہ پر چلو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی مغضوب یا ضالین میں نہیں آ سکتے. جو یہ کہے کہ نبی گمراہ تھے پھر ہم نے ہدایت دی، معاذ اللہ، غلط ہے. وہ نبی ایک لمحے کے لیے بھی راہ سے ہٹ نہیں سکتے، صراط مستقیم سے کوئی بھی نبی ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہٹتا ہے تو پھر وہ انعمت علیہم کے زمرے میں آ نہیں سکتا، اور جب انعمت علیہم میں نہیں آیا تو پھر اس کی راہ پر چلنے کی دعا صحیح نہیں، یعنی اللہ کی بات ہی غلط ہو جائے گی معاذ اللہ. اگر نبی کو بہکا ہوا، راہ سے بھٹکا ہوا مانا جائے تو پتہ چلا کہ نبی کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ دعا کرو میرے نبیوں کی راہ پر چلنے کی. تو جب ان کی راہ پر چلنا ہے تو وہ خود صراط مستقیم پر قائم ہے، دائم ہے، ہمیشہ کے لیے چلنے والے ہیں. دائم سے وہ مطلب نہیں لے لینا کہ اللہ کے برابر کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین، جی نہیں. یعنی ان کی زندگی جو رہی ہمارے لیے ہدایت والی زندگی رہی، جب تک وہ رہے انہوں نے صراط مستقیم پر چل کر ہم لوگوں کو راہ دکھائی. تو جب وہ راہ پر نہیں رہیں گے، اگر بھٹک گئے تو ہم کیسے راہ پائیں گے؟ تو یہ کہنا کہ نبی بھٹک گئے تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. ارے کیا یہ سب کیسے معاذ اللہ رب العالمین ایسے گندے گندے غلط ترجمے انبیاء علیہ السلام کی شان میں کر کے، ایسے ترجمے کو گھر میں جگہ ہی نہیں دینی، پڑھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں پر چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں مغضوب اور ضالین کے تعلق سے. تو یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے جو یہاں پر میں نے بڑے مختصر طور پر اس کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کی ہیں.
اب اس کے بعد انشاءاللہ آمین کے تعلق سے چند باتیں ہوں گی، کچھ عرض کروں گا آمین کے فضائل میں، آمین کے بارے میں، تو اس کے بعد والے آڈیو میں سماعت کریں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ حالانکہ کوئی دیکھ رہا ہوں میں کوئی یعنی انٹرسٹ نہیں ہے ہماری قوم کا، ہمارے بھائیوں کا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے تو کام کرنے کی کوشش ہے، بس اللہ عز و جل کام کرا لے، پروردگار قبول فرما لے، ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرما دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔